بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس صحابی رسول کا ذکر کروں گی وہ آفتاب رسالت کا سب سے روشن نام، یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، افضل بشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل ترین امتی کہا گیا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 574 عیسوی میں واقعہ فیل سے 3 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی 4 نسلیں مشرف با اسلام ہوئیں۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور کنیت آپ کی ابو بکر اور لقب آپ کو صدیق اور عتیق ملا۔ قبیلہ بن تمیم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان عرب میں اعلیٰ عزت و مرتبہ رکھتا تھا۔ تاریخ میں آپ کی 4 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، جن کا نام قتیلہ بنت سعد، زینب ام رومان، اسماء بنت امیس اور حبیبہ بنت خارجہ۔ قتیلہ بنت سعد کے بطن سے مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت و دوستی کا آغاز 18 سال کی عمر میں ہوا اور ایسی رفاقت قائم ہوئی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ قبول اسلام کا واقعہ حضرت علامہ جلال الدین طیوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق نے ظہور نبوت سے پہلے تجارت کے لیے شام کی طرف سفر فرمایا۔ شام کے قریب پڑاؤ کے دوران ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بحیرہ راہب سے معلوم کی۔ اس راہب نے کہا، اللہ آپ کا خواب سچا کرے گا، آپ کی قوم سے ایک نبی مبعوث ہوگا، آپ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوں گے اور وفات ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے چھپایا، یہاں تک کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اعلان نبوت سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ پس غلبہ خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے بغیر کسی تعامل کے اسلام قبول کر لیا ہو۔ دین اسلام اور نبوت کی تصدیق کی بنا پر ہی آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کی خدمت اور مال کا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں نے 3 راتیں غار سور میں قیام کیا۔
اور قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طرح سے ساتھیوں غم گسار رہے۔ اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے نہ صرف اپنا مال بلکہ جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام مال لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو فرمایا، اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اب آتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی جانب۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اسی دن تمام صحابہ نے ان کی بیعت کر کے خلافت کے مسند پر مقرر کر دیا۔ آپ کی خلافت سنبھالتے ہی اکثر عرب قبائل مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینا موقوف کر دیا۔ آپ نے سب سے پہلے مرتدین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عراق اور شام کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا حصہ فتح ہو گیا تھا۔ آپ کے کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ تدوین قرآن مجید اور حدیث شریف ہے۔ قرآن مجید کو جمع کرانا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ قرآن پاک کو پہلی مرتبہ کتابی شکل ابوبکر صدیق ہی نے دی تھی، جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اپنے مختصر دور حکومت میں آپ نے تدوین حدیث کا کام بھی سر انجام دیا اور اپنے دور خلافت میں مستند 500 احادیث کا مجموعہ تیار کیا۔ اگرچہ کہ آپ کا دور خلافت صرف 2.25 برس رہا، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے وہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ ان کو پڑھ کر انسان ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر استوار کیا، جس پر آپ کے جانشین عمر فاروق نے ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی۔ آپ کی وفات جمعے کے دن 2 یا 3 جمادی الاخر میں ہجرت کے 13ویں برس 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایام مرض میں آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مسند خلافت حضرت عمر فاروق کو سونپ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں پہلوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن ہوئے۔